بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جنات کے سلسلے میں معلومات حاصل کرنا بہت سے لوگوں کی تمنا ہوتی ہے۔ اکثر اس طرح کے سوالات آتے رہتے ہیں کہ جنات کیا کھاتے ہیں، جنات کیا پیتے ہیں، جنات کا لباس کیسا ہوتا ہے، جنات کی شکلیں کیسی ہوتی ہیں، جنات کا قد کتنا ہوتا ہے، کیا جنات میں بھی انسانوں کی طرح شادی کی تقریبات منعقد ہوتی ہیں، کیا جنات کے ہاں بھی کوئی بازار وغیرہ کا سسٹم چلتا ہے، کیا جنات بھی عبادتیں کرتے ہیں، کیا جنات بھی انسانوں کی طرح احکام شریعہ کے مکلف ہیں۔ بہرحال مختلف طریقے کے سوالات جنات کے سلسلے میں آتے رہتے ہیں اور ہم ان کے جوابات اکثر دیتے رہتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں کسی شخص نے ہم سے سوال کیا کہ جناتوں کا قد کتنا ہوتا ہے اور جناتوں کی جو تخلیق ہے وہ انسانوں سے پہلے ہے یا انسانوں کے بعد ہے۔ دیکھیے، دو سوال ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیے تخلیق جن، جناتوں کی جو تخلیق ہے اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ جنات کی جو تخلیق ہے وہ انسانوں سے پہلے ہے۔ قرآن کریم میں بالکل وضاحت کے ساتھ فرما دیا گیا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ جنات کی جو تخلیق ہے وہ انسانوں سے کتنے سال پہلے ہے۔ تو بعض مفسرین نے 2000 سال فرمائے ہیں، بعض مفسرین نے کچھ کم سال فرمائے ہیں۔ بہرحال اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ جنات پہلے پیدا کیے گئے، انسانوں کو بعد میں پیدا کیا گیا۔ دوسرا سوال جو صاحب نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ جنات کا قد کتنا ہوتا ہے۔ دیکھیے، مجھے مفتی زرولی صاحب کا وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ مفتی زرولی صاحب فرماتے ہیں کہ میں جوانی کی عمر میں امام کے فرائض انجام دے رہا تھا کہ عشاء کی نماز سے جب میں فارغ ہو گیا، عشاء کی نماز میں نے پڑھا لی تو میں اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا کہ ایک شخص نے آ کے دستک دی کہ مفتی صاحب ہم جنازہ لے کر آئیں گے، آپ نماز جنازہ پڑھا دیں۔ مفتی زرولی صاحب نے فرمایا کب آئیں گے؟ تو شخص نے فرمایا ہم ذرا تاخیر سے آئیں گے، رات میں آئیں گے۔ تو مفتی زرولی صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ جنازہ لے آئیں اور میں انشاءاللہ نماز جنازہ پڑھا دوں گا۔ بہرحال مفتی صاحب آرام کرنے لگے، سو گئے۔ تقریباً رات کے 2:30 بجے ان کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ جب انہوں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو وہی شخص کھڑا تھا جس نے کہا تھا کہ ہم جنازہ لے کر آئے۔ مفتی صاحب نے کہا کہاں ہے جنازہ؟ تو شخص کہنے لگا مفتی صاحب آئیے، باہر جنازہ رکھا ہوا ہے، نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں دروازہ کھول کر جب کمرے سے باہر آیا تو میری حیرانی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں نے دیکھا کہ جو جنازہ رکھا ہوا ہے اس کا قد تقریباً 20 گز تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی تقریباً یہ سمجھ لیجئے ناظرین کہ اگر 3 منزلہ مکان ہو، کتنا اونچا ہوتا ہے 3 منزلہ مکان، اس جنازے کا قد اتنا تھا۔ اس لیے کہ ناظرین وہ انسان کا جنازہ نہیں تھا، وہ ایک جن کا جنازہ تھا۔ اور ان کے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے مفتی صاحب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار تھے تو مفتی صاحب فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ پورا کا پورا محلہ، مکانات کی جتنے مکانات تھے محلے میں اس کی چھتیں بھری ہوئی ہیں لوگوں سے، لیکن وہ لوگ کسی کو نہیں دکھ رہے، صرف مفتی صاحب کو دکھ رہے۔
در حقیقت وہ انسان کا جنازہ تو تھا نہیں، وہ تو ایک جن کا جنازہ تھا۔ تو ناظرین دیکھیے ان کا قد کتنا ہوتا ہے۔ اور انشاءاللہ ہم جنات کے سلسلے میں کبھی تفصیلی گفتگو بھی کریں گے۔ بہرحال یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، جس طرح انسان اللہ کے پیدا کردہ ہیں، اسی طرح جن کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا۔ انسان کا خالق بھی اللہ ہے، جن کا خالق بھی اللہ ہے۔ سورہ رحمان میں اسی طرح بہت سی جگہ، قرآن کریم میں جگہ جگہ جہاں انسانوں کی تخلیق کا ذکر ہے، وہیں جنات کی تخلیق کا بھی ذکر ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ آپ پوری سورہ رحمان ذرا ترجمے کے ساتھ پڑھ کے دیکھیے، جگہ پوری سورہ رحمان کے جو مخاطب ہیں وہ صرف انسان نہیں بلکہ جنات بھی ہیں، اس لیے تثنیہ کا صیغہ لایا گیا، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تكذبان تثنیہ کا صیغہ ہے، اور اس کا جو مرجع ہے وہ انسان اور جنات دونوں ہیں۔ اور جنات کے بارے میں جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ لوگ اکثر لوگوں کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ ہم جنات کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ انشاءاللہ ہم لوگوں کی اس فرمائش کو بھی بہت جلد پورا کریں گے، اور جنات کے سلسلے میں بہت اہم باتیں انشاءاللہ ہم ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ فی الحال اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔